کرفیو جب ہٹے گا آپ ہمیں جو خدشہ ہے کہ بلڈ بات ہوگا تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو انٹرونشن کرنی پڑے گی. ہمارے ساتھ انسانی حقوق کی وزیر ڈاکٹر شیریں مزاری موجود ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. آپ سے سب سے پہلا سوال, وزیر اعظم صاحب ابھی اقوام متحدہ کے اجلاس کے لیے گئے ہیں. میں جاننا چاہوں گا کہ کشمیر کے اوپر پاکستان کے پاس کیا آپشن بچے ہیں, کیونکہ ہم سیکیورٹی کونسل میں پہلے جا چکے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ٹرمپ سے ثالثی کی جو ہے وہ درخواست بھی کی, پھر ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے جو ہے وہ عوام کو باہر بھی نکالا ہر ہفتے. تو اب پیچھے ہمارے پاس آپشن کیا بچا ہے؟ وزیر اعظم جو ہے وہ اسی ہفتے تقریر کریں گے, مگر لگتا کچھ یہ ہے کہ جنگ کے علاوہ کشمیر کو اگر پاکستان کو حاصل کرنا ہے تو اس کے علاوہ اور کوئی آپشن بچی نہیں ہے ہمارے پاس. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس کیا آپشن بچی ہے؟ انیکسیشن ان نے کوشش کی ہے کرنے کی. کرفیو جب ہٹے گا آپ ہمیں جو خدشہ ہے کہ بلڈ بات ہوگا تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو انٹرونشن کرنی پڑے گی. پاکستان جنگ تو نہیں شروع کر سکتا, لیکن جتنے ہمارے پاس اور دروازے کھلے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں بہت سے کھلے ہیں, اور اب آپ رزلٹس دیکھ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور ویسٹرن کنٹریز اور باقی ممالک انڈیا پہ پریشر ڈال رہے ہیں ہیومن رائٹس کے ایشو پہ, جو آج تک کبھی نہیں ہوا. تو اس واسطے میں سمجھتی ہوں ہم صحیح راستے پہ جا رہے ہیں. اور ہندوستان اگر اپنے لیے جنگ کا آپشن کرے گا تو جنگ اگر ہندوستان کرے گا تو ظاہر ہے پھر پاکستان رسپونڈ کرے گا. ہم نے بالا کوٹ پہ بھی دکھا دیا تھا. وزیر اعظم جب بھی کشمیر کی بات کرتے ہیں, آپ خود بھی بات کرتی ہیں, آپ نے آرٹیکل بھی لکھا اور آپ بھی ذکر کرتی ہیں, وزیر اعظم بھی جو ہے وہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ جو کشمیر کا تنازع اگر ایسکلیٹ ہوتا ہے تو ایک نیوکلیئر وار ہو سکتی ہے. جب ہم نیوکلیئر وار کی بات کرتے ہیں, اپنے نیوکلیئر آرسنل کی بات کرتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے جوہری پروگرام کے اوپر ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ پالیسی ٹھیک ہے کہ ہم بار بار اپنے ہی نیوکلیئر ہتھیاروں کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ایک بار پھر جو ہے وہ دنیا کی نظر میں آتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل. آئی تھنک اگر ہندوستان ہمیں نیوکلیئر تھریٹ دے رہا ہے تو ہم کیا چپ کر کے بیٹھے؟ ہمیں دنیا کو الرٹ کرنا چاہیے کہ ہندوستان یہ تھریٹ دے رہا ہے. اگر وہ جنگ کی طرف جائے گا اسپائرل ہو سکتی ہے, یہ خدشہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. جیمز میٹس نے ابھی ریسنٹلی کہا ہے کہ پاکستان دنیا کا خطرناک ترین ملک ہے. آپ کی نظر سے دیکھیں, جیمز میٹس اگر کہہ رہا ہے, ایک بندہ کہہ رہا ہے, امریکن آفیشیل سٹیٹمنٹ فرام دا امریکن ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نہیں آئی. لیٹس بی ویری کلیئر. ایک آڈ اینالسٹ اگر کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن گورنمنٹس جو کہہ رہی ہیں, دنیا کی حکومتیں, وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ ایک نیوکلیئر جنگ کا خطرہ ہے. ہندوستان کے پہلی دفعہ نیوکلیئر پروگرام انڈر اسکروٹنی آ رہا ہے کیونکہ ان کے ڈیفنس منسٹر نے نیوکلیئر تھریٹ دی. ادروائز تو کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا ہندوستان کے نیوکلیئر پروگرام پہ. میں سمجھتی ہوں اس سے جو پورا ساؤتھ ایشیا کا نیوکلیئر ڈیبیٹ ہے اس کا فوکس اب بدل گیا ہے. پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پہ اتنی اسکروٹنی نہیں جتنی اب ہندوستان کی تھریٹ پہ ہو رہی ہے, اور میں سمجھتی ہوں دیٹس اے گڈ اچیومنٹ کہ آپ نے نیوکلیئر ڈیبیٹ کو ایک پرسپیکٹو میں, صحیح پرسپیکٹو میں اب ڈال دیا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ انتخابات سے پہلے آپ نے تحریک انصاف کی جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو پریزنٹ کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ 100 دن کا جو پلان تھا اس میں آپ نے پورا نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ایک جو ہے وہ بریفنگ دی تھی, تمام صحافیوں کو وہاں بلایا تھا. تو جب انتخابات ہوئے تو آپ کو وزارت انسانی حقوق دے دی گئی. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ آپ کی پریفرڈ منسٹری نہیں تھی. اگر آپ اس کے اوپر بتانا چاہیں کہ کیا آپ فورن آفس میں کام کرنا چاہتی تھیں, کیونکہ آپ نے جو پریزنٹیشن دی تھی, جو بریفنگ دی تھی, اس کے اندر آپ نے فورن آفس کی ریسٹرکچرنگ کی بات کی تھی, بٹ انتخابات کے بعد اب آپ انسانی حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں. تو کیا وزارت انسانی حقوق آپ کی پہلی پریفرڈ چوائس تھی؟ دیکھیں, ظاہر ہے 40 سال سے میں فورن اور سیکیورٹی پالیسی پہ فوکس کر رہی تھی, لیکن یہ منسٹری میں نے خود ریکویسٹ کی تھی پرائم منسٹر صاحب کو, کیونکہ دیکھیں انسانی حقوق کا جو ایشو ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں بھی. اور پاکستان میں کئی مسئلے مسائل ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں ہم ان کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں اگر ہم پالیسی صحیح بنائیں. ایک لحاظ سے فورن پالیسی کے دائرے میں بھی ہماری حدود آتی ہے انسانی حقوق کی, اور ہمارے رولز آف بزنس میں بھی ہے, جیسے ہیومن رائٹس کاؤنسل ہمارا اوبلیگیٹری وزٹ ہے, اور میں گئی بھی تھی فروری میں ادھر. تو اس میں کیونکہ مجھے آلریڈی پتہ تھا انٹرنیشنل ٹریٹیز کے بارے میں, انسانی حقوق کی جو کنونشنز ہیں, سو میں سمجھتی تھی کہ
فارن افیئرز اگر کسی اور کو پرائم منسٹر صاحب نے سلیکٹ کیا ہے, ان کا ایکسپیرینس پہلے بھی رہا ہے, تو پھر انسانی حقوق میری پریفرڈ منسٹری تھی. اور میں سمجھتی ہوں اس میں میں جتنا کام ہم کر سکتے ہیں پاکستان کے فائدے کے لیے, میں سمجھتی ہوں اور کم منسٹریز ہیں جس میں ایسے فیصلے آپ کریں گے جو عام پاکستانی شہری کو فائدہ ہوگا اور ہمارا امیج دنیا میں بہتر ہوگا. موجودہ حکومت پر ایک تنقید کی جاتی ہے کہ گزشتہ 1 سال کے اندر انسانی حقوق کے اوپر حکومت کی کارکردگی کچھ خاص نہیں ہے, بلکہ پہلے سے جو ہے وہ ابتر ہوئی ہے. وزیر اعظم سے جب واشنگٹن کے اندر یہ سوال پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر آزادی اظہار رائے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کوئی سینسرشپ نہیں ہے. بٹ ہم جب ہم گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ انٹرویوز کو ڈراپ کیا جاتا ہے, پریس کانفرنس نہیں چلنے دی جاتی, کچھ مخصوص پولیٹیشین کے نیریٹو کو سامنے نہیں آنے دیا جاتا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر آزادی اظہار رائے پچھلے 1 سال میں کیسی رہی ہے؟ فریڈم آف ایکسپریشن پہ پابندی نہیں ہے, لیکن غلط خبروں پہ ہونی چاہیے. ابھی تک پوری طرح نہیں کنٹرول بلکہ ہو رہا. اور کیا کہتے ہیں جو انفاؤنڈیڈ ایلیگیشنز آتی ہیں جس کا کوئی بنیاد نہیں ہو, اور آپ خام خواہ اپنے قوم میں ایک شک و شبہ پیدا کریں جب ضرورت نہیں ہے. آپ فیکٹس دیں, گورنمنٹ اس کا جواب دے گی. لیکن جب انسبسٹینشیٹڈ سٹیٹمنٹس آتی ہیں اور جب ڈیلیبریٹ فیک نیوز آتی ہے, اور اس پہ اتنے پرسنلائز اٹیکس پرائم منسٹر صاحب پہ بھی آئے ہیں, ایکیوزیشنز ان کی پرسنل لائف پہ بھی, تو میں سمجھتی ہوں یہ غلط ہے. اور اس پہ بالکل ہماری حکومت ایکشن لے رہی ہے اور قانون بھی بنا رہی ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہ پھیلیں, کیونکہ یہ جو اصل خبریں ہیں اور جو فیکچولی بیسڈ خبر ہے اس کو ڈیمیج نہ کیا جائے. میں آپ سے ایک اسپیسیفک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فیک نیوز کی بات کی, فیک نیوز کے اوپر کلیم ڈاؤن ہونا چاہیے, مگر فیک نیوز کا جو مسئلہ ہے وہ جو اس کا سینسرشپ سے لینا دینا نہیں ہے. یہاں پر بات سینسرشپ کی ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان کے انٹرویوز کو ڈراپ کیا گیا. کہا جاتا ہے کہ جو لوگ کنوکٹڈ ہیں ان کے انٹرویوز کی اجازت نہیں دی جا سکتی, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ ہی جہانگیر ترین صاحب کو اجازت دی جاتی ہے, حالانکہ سپریم کورٹ نے ان کے خلاف بھی فیصلہ دیا تھا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاملہ فیک نیوز کا نہیں ہے بلکہ بلیٹنٹ سینسرشپ کا ہے؟ مولانا فضل الرحمان جو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ٹی وی پہ بھی رپورٹ ہوتی ہے, اخباروں میں بھی رپورٹ ہوتی ہے, ہر دوسرے دن وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں, وہ بھی رپورٹ ہوتا ہے. ہمارا ایشو یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا کہ ایک سیاستدان جو کہ جس کے خلاف کیسز ان پروگریس ہیں اور کنوکشنز ہو گئی ہیں یا ہونے والی ہیں, کسٹڈی میں ہیں, کہ ان کو پریس ایکسس ملے. جہانگیر ترین کو کنوکشن نہیں ہوئی, کورٹ میں جیل میں نہیں ڈالا گیا, ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا سیاست میں حصہ, الیکشنز میں حصہ لینے کے لیے. سیاست میں بھی نہیں, صرف الیکشنز میں نہیں وہ حصہ لے سکتے, اس کے علاوہ ان کی کوئی اور کنوکشن نہیں ہے. تو کیا پاکستان کی ہیومن رائٹس منسٹر یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی شخص ضمانت کے اوپر باہر ہے تو اس کو ٹی وی پر آنے کا حق نہیں ہے؟ نہیں, میں کہہ رہی ہوں کہ جو کسٹڈی میں ہیں اور وہ مولانا فضل الرحمان کا کیس آپ کے سامنے ہے. مولانا فضل الرحمان کو تو فری ایکسس ہے. ان کے 2 انٹرویوز تھے سلیم صافی صاحب کے ساتھ جن کو ریکارڈ کیا گیا. میری بات سنیں, مولانا فضل الرحمان ہر دوسرے دن ٹی وی پہ آ کے یا اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں یا دھمکیاں حکومت کو دے رہے ہوتے ہیں. اور دی ادر تھنگ از ان کی پریس کانفرنس نہیں دکھائی جاتی, ان کے جلسے نہیں دکھائے جاتے. دیکھیں جلسے میڈیا پہ چوائس ہے وہ کور کریں یا نہ کریں. ہم فزیکلی جلسوں کو نہ روک سکتے ہیں. ہمارے بھی جب جلسوں پہ کوشش کی جاتی تھی نہیں ہوتا تھا, ہم جلسے اپنے کرتے تھے. ہاں, اور بائی دا وے پرائم منسٹر نے سختی سے کنڈیم کیا ہے جو پی ایم ایل این کے جلسوں پہ پانی پھینک دیا گیا یہ, اور انہوں نے کہا تھا یہ کیوں کیا گیا اور انویسٹیگیشن کی, کیونکہ ہم اس سے گزر چکے ہیں, ہمارے ساتھ یہ ہو چکا ہے, تو ہم نہیں چاہتے کہ اوروں کے ساتھ ہو, اور ہمیں خوف کیوں ہوگا جلسوں کے بارے میں. اس واسطے سب سے بڑے جلسے ابھی بھی پی ٹی آئی کرتا ہے. ڈاکٹر شیریں مزاری, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. تھینک یو.